السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں نائمان تیزی سے سرداری خیمہ کی جانب بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ جلدی کھانا تیار کرواؤ عثمان۔ اس کے بعد فریق اور بالا خاتون کو دکھایا جاتا ہے، جس میں بالا خاتون فریق سے کہتی ہے کہ چلاؤ مت، تمہارا بھروسہ مند اولف یہاں سے چلا گیا ہے، اور اگر تم اپنی زندگی چاہتی ہو تو مجھے میرے سوالوں کا جواب دو۔ یہ سن کر فریق کہتی ہے کہ تمہیں کسی سوال کا جواب نہیں ملے گا، میں انہی رازوں کے ساتھ مر جاؤں گی۔ بالا خاتون کہتی ہے کہ تمہیں میرے ہر سوال کا جواب دینا پڑے گا اگر تم اپنی زندگی چاہتی ہو تو۔ تم نے اس مہان سلطان کے ساتھ کام کیا اور بیماری پھیلائی، تم لوگوں نے اورحان کو جو زہر دیا ہے مجھے اس کا تریاق بتاؤ، مجھے بتاؤ کہ قبیلے میں زہر کون لایا تھا۔ فریق کہتی ہے کہ تمہیں اس کا جواب کبھی نہیں ملے گا، اگر میں مر گئی تو تمہارا بیٹا اورحان بھی مر جائے گا، اس کی رگوں میں زہر ہے اور اس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، بس کچھ ہی دیر میں اس کا ٹھیک ہونا ناممکن ہو جائے گا اور اس کا گوشت پتھر جیسا بن جائے گا۔ یہ سن کر بالا خاتون اپنا خنجر اس کی گردن پر رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ تمہارے پاس کتنا وقت ہے۔ دوسری طرف یعنی شہر میں اسمیان سلطان نقشے کو دیکھ رہی تھی۔ اسی دوران بئندر صاحب وہاں پر آ جاتے ہیں۔ بئندر کہتا ہے کہ والدہ سلطان، ایک بری خبر ہے کہ بالا خاتون نے فریق کو پکڑ لیا ہے اور اب وہ کائی قبیلے میں قیدی ہے۔ اسمیان سلطان کہتی ہے کہ فریق اپنا منہ ہرگز نہیں کھولے گی، اور اگر وہ اپنا منہ کھولتی ہے تو تم یہ بات یقینی بناؤ گے کہ وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے۔ بئندر کہتا ہے وہ کائی قبیلہ ہے والدہ سلطان، ہم وہاں داخل نہیں ہو سکتے، اور اگر داخل ہو بھی گئے تو واپس نہیں آ پائیں گے۔ اس پر والدہ سلطان کہتی ہے کہ تم وہاں جاؤ گے بئندر، تم وہاں کسی نہ کسی طرح پہنچو گے اور تم نہ اکیلے نہیں ہوگے۔ اگر فریق نے اپنا منہ کھولا تو اس کے ساتھ تم اور بینگ خاتون بھی پھنس جاؤ گے۔ اسی دوران جلالی وہاں پہ پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نائمان کائی قبیلے میں پہنچ چکا ہے۔ یہ سن کر اسمیان سلطان کچھ سوچنے لگتی ہیں۔ دوسری طرف نائمان کائی قبیلہ میں کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ عثمان نائمان سے کہتا ہے کہ کھانے سے خوب لطف اندوز ہو، مگر مجھے بتاؤ کہ تم یہاں کیوں آئے ہو۔ اس پر نائمان کہتا ہے کہ صبر کرو، پہلے مجھے کھانا ختم کرنے دو۔ کھانا کھانے کے بعد نائمان کہتا ہے کہ یہ میری زندگی کا سب سے بہترین کھانا تھا، میں نے آج تک ایسا کھانا نہیں کھایا۔ ایک انسان جب گھوڑے پر سوار ہوتا ہے تو اسے بھوک لگتی ہے، وہ کھاتا پیتا اور پھر وہ لڑتا ہے۔ یہ ٹینگری کے دیے ہوئے تحفے ہیں، میں نے سنا ہے کہ ٹینگری نے تمہارے بیٹے سے وہ تمام تحائف واپس لے لی ہیں۔ اب وہ گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتا، تلوار نہیں چلا سکتا اور خود سے کھانا تک نہیں کھا سکتا۔ تو عثمان صاحب جواباً کہتے ہیں کہ جس نے اسے زخم دیا ہے وہی بہتر جانتا ہے، اور اگر اس میں تم ملوث ہوئے تو یہ سنتے ہی نائمان کہتا ہے کہ جو کئی بار گزرا وہ اس کے بارے میں اچھا جانتا ہے۔ میرے بہت سارے سپاہی اسی حالت میں مر گئے اور میرا اس سے کوئی بھی تعلق نہیں، کیا اسی وجہ سے تم نے اولف کی خاتون کو قید کر کے رکھا ہوا ہے؟ تو عثمان کہتا ہے کہ تم تو بہت کچھ جانتے ہو نائمان کہتا ہے کہ علم ایک بہت بڑی طاقت ہے، تمہارا بیٹا اس وقت کہاں پر ہے عثمان؟ تو عثمان کہتا ہے کہ اس کا علاج چل رہا ہے۔ نائمان کہتا ہے کہ اب ایسا علاج جو ہمیشہ چلتا رہے گا، کیا تم اسے اپنے پیروں پر کھڑا دیکھنا چاہتے ہو؟ تو عثمان کہتا ہے کہ انشاءاللہ وہ دوبارہ کھڑا ہوگا اور دوبارہ صحت یاب ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا۔ تو نائمان کہتا ہے کہ تمہاری ہے یہ خواہش میں پوری کر سکتا ہوں، میں اورحان کو ٹھیک کر سکتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد وہ اپنے آدمی کو اشارہ کرتا ہے تو وہ اپنے سامان سے کچھ نکالنے لگتا ہے۔ دوسری طرف ملعون خاتون اورحان کے پاس موجود ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم ضرور ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو اورحان کہتا ہے والدہ کہ باہر کیا چل رہا ہے؟ تو ملعون خاتون کہتی ہیں کہ کچھ نہیں بیٹا۔ اسی دوران عثمان صاحب وہاں پہ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں چلو بیٹا۔ اورحان کہتا ہے کہ کہاں بابا؟ تو عثمان صاحب جواب دیتے ہیں کہ نائمان کے حکیم کے پاس میرے بیٹے، اور اورحان کو ویل چیئر پر بٹھا دیتے ہیں۔ ملعون خاتون کہتی ہیں کہ عثمان صاحب کیا ہم اس آدمی پر اعتبار کر سکتے ہیں؟ اگر اس نے میرے بیٹے کے ساتھ کچھ کر دیا تو؟ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ آزما لیا ہے ملعون خاتون، تم فکر مت کرو، ہم سب وہاں موجود ہوں گے اور کمرال ابدال بھی اس چیز کو دیکھیں گے۔ تو ملعون کہتی ہے کہ کیا آپ کو یقین ہے؟ تو عثمان کہتا ہے کہ دنیا اسی طرح سے چلتی ہے ملعون، بعض اوقات دشمن فائدہ اور دوست نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ دوسری طرف بالا خاتون فریق کا منہ پانی میں ڈال کر اسے اذیت دے رہی ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم بہت جلد مر جاؤ گی، اگر تم اپنی ضد پر قائم رہی تو میں بھی اپنی ضد پر قائم رہوں گی۔
تم بولو گی تو ران ٹھیک ہو جائے گا، اس کی صحت یابی کے لیے میں صبر کر رہی ہوں۔ اسی دوران عائشہ خاتون بھی وہاں پر آ جاتی ہیں۔ فریق کہتی ہے کہ اورحان کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس پر عائشہ خاتون کہتی ہیں کہ تم اپنے مقصد میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی فریق۔ پھر وہ بالا خاتون سے کہتی ہے کہ تمہیں تریاق مل گیا ہے بالا۔ بالا یہ سن کر بہت خوش ہو جاتی ہے، جبکہ فریق پریشان ہو جاتی ہے۔ اب بالا خاتون فریق سے کہتی ہے کہ اب تم سوچ بھی نہیں سکتی فریق کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تمہارے پاس ہمیں دینے کے لیے اب کچھ بھی نہیں ہے، اب تم اپنی موت کا انتظار کرو۔ یہ کہنے کے بعد بالا خاتون اس کا منہ پانی میں دے دیتی ہیں۔ دوسری طرف عثمان اورحان کو سرداری خیمہ میں لے آتا ہے۔ اورحان کو دیکھ کر نعیمان کھڑا ہو جاتا ہے اور اورحان کا جائزہ لینے کے بعد کہتا ہے کہ اس کے جسم میں زہر ہے، اور اگر جسم میں زہر ہو تو جسم کمزور ہو جاتا ہے، اس کا صرف ایک ہی علاج ہے۔ عثمان کہتا ہے کہ بتاؤ کہاں ہے وہ علاج؟ تو نعیمان اپنے آدمی سے کہتا ہے کہ بتاؤ۔ اس کا آدمی کہتا ہے کہ گرم پانی لے کر آؤ، تو ملعون خاتون گرم پانی لینے چلی جاتی ہے، اور وہ شخص جڑی بوٹیوں سے کوئی چیز تیار کرنے لگتا ہے۔ تو عثمان بحران سے کہتا ہے کہ کمرال ابدال کو بلا کر لاؤ۔ یہ سن کر بحران ایک سپاہی کو اشارہ کرتا ہے اور وہ سپاہی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اسی وقت ملعون خاتون وہاں پر پانی لے آتی ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ شخص جڑی بوٹیوں سے دوائی تیار کر لیتا ہے اور اورحان کو دینے لگتا ہے، تو عثمان کہتا ہے کہ نہیں، پہلے ہمارا حکیم اس دوائی کو دیکھے گا۔ تو نعیمان کہتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے عثمان، اب تمہارے بیٹے کے ساتھ اس سے زیادہ برا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس پر عثمان جواب دیتا ہے کہ چاہے تم اس کی مدد کرو یا نہ کرو، میرا بیٹا انشاءاللہ ضرور ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ بھی ہو جائے لیکن ہمارا حکیم اسے احتیاطاً ضرور دیکھے گا۔ اس دوران کمرال ابدال بھی وہاں پر آ جاتے ہیں، تو عثمان اسے کہتا ہے کہ کمرال ابدال اس دوا کو دیکھیں، یہ اورحان کو ٹھیک کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ سن کر کمرال ابدال اس دوا کا معائنہ کرنے لگتے ہیں اور اسے پی لیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ دوا ٹھیک ہے، یہ ایک جڑی بوٹی ہے، خوشبو سے تو یہی لگتا ہے، باقی میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا۔ میں یہ نہیں جانتا کہ اس سے شفا ملے گی یا نہیں، لیکن یہ بے ضرر ہے۔ تو ملعون خاتون پوچھتی ہیں کہ کیا آپ کو یقین ہے کمرال ابدال؟ تو کمرال ابدال جواب دیتے ہیں کہ شفا کا تو معلوم نہیں، لیکن یہ بے ضرر ضرور ہے۔ تو نعیمان کہتا ہے کہ یہ لڑائی کے بعد جنگی فوجیوں کو شفا دیتی ہے اور اس کو تریاق کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، تم مجھ پر اعتماد کر سکتے ہو سلطان۔ اس کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں کہ پہلے پلا دیں اس کو، تو کمرال ابدال اللہ کا پاک نام لے کر وہ دوا اورحان کو پلا دیتے ہیں۔ تو نعیمان کا آدمی اپنا مخصوص جنگی رقص کرنے لگتا ہے۔ کمرال ابدال پوچھتے ہیں کہ باقی جڑی بوٹیاں کہاں ہیں؟ اگر اس دوا سے اورحان کو شفا ملتی ہے تو اس کو روز پلانی ہوگی۔ اس پر عثمان کہتا ہے کہ چونکہ نعیمان آیا ہے تو یہ ہمیں جڑی بوٹیاں بھی دے گا۔ اس پر نعیمان کا آدمی وہ جڑی بوٹیاں کمرال ابدال کو دے دیتا ہے۔ تو عثمان کہتا ہے کہ اورحان کو اندر لے جاؤ تاکہ یہ آرام کر سکے۔ اس پر کمرال ابدال اورحان کو وہاں سے لے جاتے ہیں۔ اورحان کے جانے کے بعد عثمان نعیمان کو کہتا ہے کہ تم یہاں پر اورحان کو بچانے نہیں آیا نعیمان، اب سچ بتاؤ کہ تمہارے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ دوسری طرف ایک بازنطینی قافلہ ایناگول کی طرف بڑھ رہا ہے، جبکہ دوسری طرف ترگت بھی جھاڑیوں میں بیٹھا ہوا ہے اور اس وہاں پر گھات لگائی ہوئی ہے۔ حجار کہتا ہے کہ یہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں سردار، تو سرگت کہتا ہے کہ بالکل، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ تعداد میں واقعی بہت زیادہ ہیں، لیکن کچھ بھی ناممکن نہیں حجار۔ اگر یہ کاروان الف تک پہنچ گیا تو وہ اور بھی زیادہ مضبوط ہو جائے گا اور پھر حالات خراب ہو جائیں گے، لیکن ہم بالکل بھی ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے بعد وہ اشارہ کرتا ہے اور تیر انداز بازنطینیوں پر تیروں کی بارش کر دیتے ہیں، اور پھر ترگت صاحب اور ان کے سپاہی ان پر حملہ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں پر ایک لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔